السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ آ، پچھلے لیکچر میں ہم نے منظور کے متعلق پڑھا تھا۔ یہ سعادت حسن منٹو کی بہترین افسانوں سے لی گئی ایک افسانہ ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، پیج نمبر 59۔ 59 پیج پہ فرسٹ پیراگراف ہے، دوسری نمبر لائن ہے: 2-3 دن گزر گئے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ منظور چاہتا تھا کہ اختر سے اس کا رشتہ جلدی نہ ٹوٹے۔ اس کے بعد ابھی آتے ہیں، وہی اسپتال والا سین ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا۔ کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمعداروں سے۔ یہ بھی اس کے دوست تھے۔ اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے۔ وہ جس چیز کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی۔ 2-3 روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دڑ یعنی بدن کا نچلا حصہ مفلوج ہے، فالج اس کو ہوا ہے، تو اسے سخت صدمہ پہنچا، دکھ پہنچا۔ لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کے مانند نکلتی تھی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دڑ گوشت پوست کا بے جان لوتڑا ہے یعنی ٹکڑا ہے۔ اختر نے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اس لیے اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت بیوقوفی، جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کو واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دڑ میں مفلوج ہو گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، انہیں بہت دکھ ہوا۔ شروع میں حکیموں سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا۔ ٹونے ٹوٹکوں کا مطلب ہے گھریلو علاج، مگر بے سود یعنی بے فائدہ۔ آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا تاکہ باقاعدہ سے اس کا علاج ہوتا رہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا۔ کبھی بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا ہے، اس لیے اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا۔ انہیں حیرت تھی کہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا ہے، اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء کمزور جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے یعنی ہلا کر رکھ دیے تھے۔ وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اسے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا رہنے کا گر اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا۔ گر طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے یعنی کم ہو جائے۔ اختر پر پھر ایک دورہ پڑا، یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے درد سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، مگر معجزہ رونما ہوا اور رات کی ڈیوٹی پر معین نرس نے صبح سویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سنبھل چکی تھی، وہ زندہ تھا۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے یعنی آدھی اچھا اسٹوڈنٹس، موت سے کشتی لڑتے لڑتے
نڈال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو مہوی خواب تھا۔ نیم مندی ہوئی آنکھ مینس کہ جو آدھی کھلی ہو، یعنی نیند آنے کے جو آثار ہوتے ہیں اس کی طرح۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اختر نے اپنے کمزور وہ نحیف جو ہوتا ہے کمزور کو کہتے ہیں، دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو منظور چہک رہا تھا۔ اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگا دو، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نرس نے کہا، نہیں۔ منظور نے کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجیے۔ اچھا دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اس نے بہت خوش ہو کر بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نکاہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بھائی جان آپ بہت سوئے؟ ہاں شاید۔ نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف یعنی کمزور دل کو تقویت، طاقت پہنچا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ خود ہی اس کی طرح چہکارنے لگا، یعنی باتیں کرنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا، نہیں۔ اختر نے کہا، کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگتا، ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی۔ مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اختر نے اسے ذرا سا چھیڑنے کے لیے کہا، تم دوسرے سے کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ بڑے ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے۔ دیکھے نا، اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں، یعنی ہل سکتا ہوں۔ اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی، ہلنے کی۔ اختر نے فوراً کہا، واہ منظور میاں واہ، 1 مہینہ کیا ہے، یوں گزر جائے گا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اختر پر دل کے 2-3 دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھے۔ اب اس کی حالت بہتر تھی، نکاہٹ دور ہو رہی تھی، اعصاب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھا، دل کی رفتار ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن اس کا تعجب، حیرانگی بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا۔ اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے، وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا۔ کوئی دوا ایسی نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور، جس کا نچلا دڑ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، جسے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوست کے بے جان لوتھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا، علاج کرنے والے کا رتبہ رکھتی تھی کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی، اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گٹی گٹی زندگی بسر کرتا رہا تھا۔ گٹی گٹی، بند تنگ سی۔ اس کی کنوتیت مایوسی کو کہتے ہیں، رجائیت خوشی کو کہتے ہیں۔ اس کی کنوتیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلے اور ایک صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کر دے۔ اسے بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے۔ اس کے جسم کے مفلوج حصے پر ہر روز مالش ہوتی تھی۔ جو وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہو رہی تھی، خوبصورت سے خوبصورت تر، شگفتہ سے شگفتہ۔ یہ بات حیرت اور الجھن کا باعث تھی۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ منظور کو صرف اتنا پتہ چلا کہ اب اس کا علاج ہسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے صدمہ پہنچا، دکھ۔ وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ اختر نے جب ان سے پوچھا کہ وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر جاتا ہے، ماں ہمسایوں کے ہاں جا کر کپڑے سیتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلوں گا، کس سے باتیں کروں گا؟ اختر نے بڑے پیار سے کہا، تم اچھے ہو جاؤ گے منظور میاں، چند دن کی بات ہے، پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا، اسکول جایا کرنا۔ نہیں نہیں، منظور نے کمبل سے اپنا سدا ٹمٹمانے والا یعنی چمکنے والا چہرہ ڈانب کر چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا، دیر تک اسے چمکارتا پچکارتا رہا، تسلیاں دیتا رہا۔ آخر اس کی آواز گلے میں روند گئی، بند ہو گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیز کا آرڈر یعنی جانے کا آرڈر دے دیا ہے، وہ صبح جا سکتا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا، اس نے اتنی باتیں کی کہ تھک گیا۔ ہر نرس کو، ہر اسٹوڈنٹس کو، ہر جمع دار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہے ہیں۔ رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بڑے ننھی منھی معصوم باتیں کرتا رہا، آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا، کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے اس کے صحت کے لیے صدقے دل سے دعا مانگی، مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا دل منظور سا پاک دل کیسے ہو سکتا ہے؟ منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ صبح اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محو کر دے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا۔ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی، وہ کس منہ سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے جائے گا؟ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا، نرس وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا، اس پر اس کی بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لحظے کے لیے اختر پر سناٹا، خاموشی طاری ہو گیا۔ ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی، اس نے قریب چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس رکی، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا، تھوڑی دیر بعد ہی اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ منٹو کے بہترین افسانوں سے لی گئی ایک افسانہ تھا جو اختتام پذیر ہوا۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے امپورٹنٹ جو ہے MCQs وہ ایٹ لیسٹ 15 بنانے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے، ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ کالج جاؤ گے میں کلیکٹ کروں گا آپ لوگوں سے یہ سارے اسائنمنٹس۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔